نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب آخر میں دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نکلا چاند گیا، نکلا چاند گیا، نکلا چاند گیا، نکلا چاند گیا، سماگ سماور نکلا چاند گیا، ہوا سماگ نور کا نکلا چاند گیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، اٹھا کر بولو لگا کر بولو، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سما ہے نور کا نکلا چاند گیا، ہوا سما ہے نور کا نکلا چاند گیا، ہوا سما ہے نور نور نور، سما ہے نور نور نور، سما ہے نور نور، سما ہے نور نور، سما ہے نور نور، سما ہے نور من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد۔ ابراہیم نے تو دعا کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، اور ہاں میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میرے بعد جو رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا، اس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا، اس واسطے آیا۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حدیث پاک کی طرف آ جائے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی نا، آقا علیہ السلام جب کوئی عام بات فرماتے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو بات شروع ہو جاتی، میرے آقا علیہ السلام تلقین فرماتے، لیکن جب خاص بات کہنی ہوتی تو اس طرح نہ کرتے، پھر آپ کے لیے منبر اقدس بچھایا جاتا، آپ اس پر تشریف فرما ہو کر خطاب فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عباس آئے، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ الشَّيْءَ، گویا کہ انہوں نے مخالفین کی طرف سے کوئی بات سنی۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میرے آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور سنو میرا مقام کیا ہے؟ ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقا، میرے رب نے تمام مخلوقات کو بنایا اور تمام مخلوقات میں سے کسی کو اگر افضل مخلوق بنایا تو وہ مجھے بنایا۔ ثم جعلہ فرقتین،
پھر جماعتوں میں تقسیم کیا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، بہترین جماعت مجھے بنایا ہے، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، پھر انہیں خاندانوں میں تقسیم فرمایا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، بہترین قبیلہ اگر روئے زمین پر کسی کا ہے تو وہ میرا قبیلہ ہے۔ اور اسی سے جوڑتے ہوئے میں دوسری حدیث پاک کروں، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا، پھر فرمایا کہ بنی کنانہ سے قریش کو چنا، پھر فرمایا کہ قریش سے ہاشم کو، بنی ہاشم کو چنا، اور فرمایا کہ بنی ہاشم سے اگر کسی کو منتخب فرمایا تو وہ میں، مجھے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جتنے قبیلے بنائے سب سے بہترین قبیلہ میرا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم جعلہم بیوتا، پھر لوگوں کو گھروں میں تقسیم فرمایا، کسی کا کون سا گھر، کسی کا کون سا گھر، فرمایا کہ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، سنو روئے زمین پر اگر سب سے بہترین گھر کسی کا ہے تو وہ گھر میرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا، گھر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روئے زمین پر سب سے بہترین گھر میرا۔ جب بہترین گھر آپ کا ہے نا، کیونکہ اس گھر کو نسبت ہے، اس گھر کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے، تو جس چیز کو میرے مصطفیٰ سے نسبت وہ چیز سب سے بہترین، وہ چیز سب سے بہترین۔ اہل بیت کی نسبت میرے مصطفیٰ سے، صحابہ کرام کی نسبت میرے مصطفیٰ سے، تو میرے مصطفیٰ عظیم تو ان کی نسبت سے میرے مصطفیٰ کے اہل بیت بھی عظیم اور صحابہ بھی عظیم۔ وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا، وہ زمین پر سب سے بہترین اگر انفرادی طور پر کوئی ہے تو وہ میرے، وہ میرے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان چھان ڈالے، مشارق و مغارب سب دیکھ ڈالے، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے آپ سے افضل کسی ذات کو نہیں پایا پوری روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ۔ میرے امام محمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کی کھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کھانا پایا تجھے یکے یک بنا۔ یا علیہ السلام اپنا میلاد بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اپنا میلاد کے ساتھ ساتھ اپنا شرف، اپنی فضیلت، اپنا مقام بھی بیان فرما رہے ہیں۔